گھر اور معاش محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام گھر اور معاشرہ آج پھر آپ کے ساتھ یہ اپنا سلسلہ لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ ہر دفعہ ہمارا کوئی نہ کوئی ٹاپک ہوتا ہے، اور آج بھی زبردست ایک ٹاپک ہے، تو ٹاپک بھی بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو ایک درود پاک کی بہت پیاری فضیلت عرض کرتا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ یہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے گھر اور معاشرے میں جو ٹاپک ہے وہ ہے سمجھدار کون۔ ہر شخص اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہی ہوگا، سمجھدار ہوں گے بھی، لیکن کرائٹیریا کیا، پیمانہ کیا، لیول کیا؟ تو آج یہ ٹاپک بہت اہم ہے اور بڑی اس کی وسعت ہے، اور اس پروگرام میں، اس ٹاپک میں ہمارے ساتھ جو ہمارے پیارے مبلغین ہیں، رکن شورا حاجی عطر بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے حضور؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ مرحبا، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک میرے اللہ۔ خیال میں ہمارے پروگرام میں پہلی دفعہ آپ کی آمد ہے شاید یہ۔ یہی شرف پہلی دفعہ۔ ماشاءاللہ، آپ کی مصروفیت ہوتی ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ عطر بھائی کے پاس جو ہے شورا کی طرف سے بہت سارے شعبہ جاتے ہیں، اللہ پاک ہماری محبت سلامت رکھے اور ہم سے دین کا کام لے لے۔ آج انہوں نے کرم فرمایا ہے تو انشاءاللہ رکن شورا عطر بھائی کے پیارے پیارے مدنی پھول لیں گے یہ، اور ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مبلغ ہمارے قربان عطاری مدنی، ماشاءاللہ آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں قربان بھائی۔ اللہ ہم سب کا آنا قبول فرمائے، اللہ ہمیں اچھی اچھی نیتیں عطا فرمائے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، سمجھدار کون؟ ہر شخص اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہی ہے، لیکن اللہ رسول کے فرمان پر عمل کرنے والے، اللہ پاک کے احکامات پر چلنے والے، آخرت کی فکر کرنے والے، حقیقی معنوں میں سمجھدار تو یہی۔ باقی دنیاوی طور پر بھی اسکلز ہوتی ہیں، دنیاوی طور پر بھی سمجھداری ہوتی ہے، لیکن اگر سمجھ ہے تو اس کا یوٹیلائز کیا، استعمال کیا، اس سے ہم دینی یا دنیاوی فائدہ کیا لے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اپنے مبلغین کی طرف بڑھیں گے۔ عطر بھائی، سمجھدار کون؟ اب اس میں بہت سارے جو ہے وہ آ جاتے ہیں، بزرگ ہیں تو ان کے تجربات، تو اس کے حساب سے سمجھ، بچے ہیں تو بچوں میں بھی کہتے ہیں کہ یہ سمجھدار ہو گیا بچہ، خواتین ہیں تو ان میں بھی ایک تعداد خواتین میں سمجھدار خواتین کی ہوتی ہوگی، تو ینگسٹرز۔ اب آپ سے یہی سوال ہے آج کے پروگرام میں، سمجھدار کون؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ الحمدللہ آپ نے شرف بخشا آپ کی خدمت پہ حاضری کا، اور مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں کچھ اس عنوان پر عروضات پیش کرنے کا۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کے سلسلے کو، مدنی چینل کو، دعوت اسلامی کو خوب ترقی و عروج عطا فرمائے۔ آمین۔ ہمیں استقامت کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ عقل مندی، سعادت مندی، سمجھداری، یقیناً یہ تو وہی ہے جو ماشاءاللہ آپ نے دو جملوں میں ہی تمام فرما دیا کلام کے، جس نے اللہ رب العالمین اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزاری کی، فرما برداری کی، یقیناً وہی سمجھدار ہے۔ کائنات کے سب سے عظیم ترین، عقل مند ترین، سمجھدار ترین ہستی رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و ثنا و تسلیم کی جناب پاک سے ہی اگر ہم معلوم کر لیں کہ سید دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھدار کسے فرمایا ہے، ماشاءاللہ، تو انشاءاللہ عز و جل یہ کہ سمجھنے کا خوب موقع کیا ملے گا بات، انشاءاللہ۔ کیا بات۔ میں آپ کی خدمت پہ عرض کرتا ہوں انشاءاللہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب پاک میں بھی اسی طرح کا سوال ہوا، تو سید دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھدار کسے فرمایا؟ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ سیدنا سعد بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابی بن کعب اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज गुजार हुए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में से ज्यादा इल्म वाला कौन है? वाह, लोगों में से ज्यादा इल्म वाला कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अक्लमंद है। वाह, अर्ज की आका ज्यादा इबादत गुजार कौन है? इरशाद फरमाया जो अक्लमंद है। वाह, फिर अर्ज की गई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा फजीलत वाला कौन है? तो इरशाद फरमाया जो अक्लमंद है। अर्ज की क्या अक्लमंद वो है कि जिसकी बातिनी सिफात मुकम्मल हो, फसाहत जाहिर हो, हाथ सखी हो और मकाम अजीम का मालिक हो? तो रसूल पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये जो कुछ है जीती दुनिया के असबाब हैं और आखिरत तुम्हारे रब के पास परहेजगारों के लिए है। फरमाया कि अक्लमंद वही है जो मुत्तकी है। वाह, अक्लमंद वही सुभान है अल्लाह, जो मुत्तकी। मुत्तकी है, वाह, अगरचे दुनिया में बज़ाहिर जलील और रुस्वा हो। तो हकीकी अक्लमंद, हकीकी समझदार तो वो है जो खलवत व जलवत में तकवा को इख्तियार किया, क्या बात, परहेजगारी को इख्तियार क्या किया। बात है। रसूल पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अक्लमंद उसे इरशाद फरमाया है। वाह, अब वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, औरत हो या मर्द हो, जवान हो या उधेड़ उम्र में हो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो नेकी और तकवा वाले को अक्लमंद इरशाद फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। पाक रहमत की नज़र करे। यकीनन इस तरह से अगर हम उन्वान को मजीद लेते हैं तो कई अहादीस तय्यबा मजीद इसके हवाले से मुख्तलिफ मौक़े पर रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी तारीफ बयान फरमाई है, इसके ताल्लुक से बयान फरमाया है, अक्लमंद की पहचान इरशाद फरमाई है। वो इंशाल्लाह सिलसिला आगे चलता है इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मेरे मदनी चैनल के नाजरीन के आका अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक बताया ये, यही वो बातें होती हैं जो सीखी जाती है, समझी जाती है और समझकर अमल करना होता है। तो माशाल्लाह इस प्रोग्राम को मजीद आगे लेकर चलेंगे ये। जी कुर्बान भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप और अतर भाई ने जो इस मौजू को आगे बढ़ाया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने समझदार और अक्ल किसको कहा है। अगर हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का मुताला करें और अहादीस तय्यबा को मज़ीद देखें तो हम ये देखते हैं कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में भी अल्लाह तबारक व तआला ने जगह ब जगह अक़ली दलाइल दिए हैं और जगह ब जगह बहुत सारी निशानियों को बयान फरमाया है। और इन तमाम निशानियों को बयान करने के बाद दलाइल अक़लिया अक़ली दलाइल देने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ल वालों को, समझदारों को दावत दी है कि वो इन बात को माने, इस चीज़ को समझें और वो हक बात को तस्लीम करें। कहीं फरमाया इन कुंतुम ताक़िलून, अगर तुम्हें अकल हो। कहीं फरमाया या उलिल अलबाब, ए अक्ल वालों। और इस तरीके से कई मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ल वालों को मुखातब किया है कि अगर तुम्हें अक्ल हो, तुम अक्ल वाले हो। जो अक्ल वाले हैं वो जानते हैं, जो समझदार हैं, जो फ़हम वाले हैं, वो इस चीज़ से नसीहत हासिल करते हैं, इबरत पकड़ते हैं। तो अगर हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का मुताला करें तो हमें नज़र आता है, पता चलता है कि जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की निशानियों से इबरत हासिल कर ले, इसके बताए हुए दलाइल को समझकर हक बात को तस्लीम कर ले, अल्लाह की मारिफत हासिल कर ले और आखिरत की तैयारी के अंदर लग जाए, तकवा इख्तियार कर ले, तो ये शख्स अक्लमंद वो है जो दुरुस्त बात को, हक बात को, इस्लाम की बात को मानने वाला हो। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इस चीज़ की तालीम आई है। अगर हम अहादीस तय्यबा का मजीद मुताला करें और समझदारी के मफ़हूम को समझें तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमा लिया करता है ना, उसे दीन की समझ अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान समझ अल्लाह। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या बात। आप देखें इस हदीस पाक में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भलाई के साथ फ़हम को, समझ को, अकल को, दानिशमंदी को जोड़ा है कि जब दानिशमंदी, अकल वगैरह होती है, समझदारी होती है तो बंदा भलाई के रास्ते को इख्तियार करता है और वो बंदा भलाई तक पहुँच जाता है। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह यहाँ तक इरशाद फरमाते हैं अक्लमंद, समझदार वो नहीं है जो हक और बातिल को पहचानता हो, हक और बातिल में तमीज़ कर सकता हो। और मैं वो समझदार नहीं है। वरना अगर देखा जाए, आप समझदारी की तारीफ नॉर्मली पढ़ें तो यही कहा जाता है भाई समझदार वो है जो सही और गलत में फैसला कर सके। फरमाया इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कि समझदार वो है जो हक और बातिल को समझने के साथ साथ हक पर अमल करने वाला हो। वाह, सिर्फ समझने वाला ना हो कि नहीं मैं समझता हूँ ये हक है,
فرمایا یہ کیسی سمجھدار ہے کہ سمجھ تو رہے ہو حق ہے لیکن اس پر عمل نہیں کر رہے. حق یہ ہے کہ تم اس پر عمل کرنے والے بنو, پھر تم سمجھدار کہلاؤ گے. کیا بات کیا بات ہے. ماشاء اللہ میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے قربان اتاری مدنی نے قرآن پاک کی آیت سے بتایا. اس موقع پر ایک حدیث پاک بھی میرے پاس لکھی, وہ میں بتاتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, سمجھدار وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور آخرت کی بہتری کے لیے نیکیاں کرے, اور احمق ہے وہ جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ سے انعام آخرت کی امید رکھے. تو واقعی سمجھداری یہی کہ دنیاوی طور پر چاہے کتنے ہی سمجھدار صحیح, اور لوگ ہمارے ٹیلنٹ, ہماری سمجھداری, عقل کی داد دیتے ہوں, لیکن فکر آخرت نہ ہو اور اللہ رسول کا خوف نہ ہو, گناہوں سے بچنے کا ذہن نہ ہو, تو یہ کیسی سمجھداری. آج دنیاوی طور پر بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کھائی کی طرف یا آگ کی طرف اس طرح جائے تو ہم کہتے ہیں نہیں وہاں کھائی ہے, گر جائیں گے, کہ آپ میں اتنی سمجھ نہیں, سامنے آگ جل رہی, آگ کی طرف جا رہے ہیں. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, اگر خدا نخواستہ گناہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے اور جہنم کا راستہ اپنایا اور اللہ رسول ناراض ہوا اور ہمیں اس میں ڈال دیا گیا, تو کیا یہ سمجھداری ہے؟ نہیں, ناسمجھی ہے. تو اپنے آپ کو نیک دوستوں کے ساتھ, نیک ماحول کے ساتھ, کیونکہ سمجھ کا ایک تعلق صحبت سے بھی ہوتا ہے. بندہ جیسی صحبت میں بیٹھتا ہے, جیسے لوگوں میں بیٹھتا ہے, تو اس کو وہ پک کرتا ہے. بچہ بھی جب ایسے لوگوں میں جاتا ہے, ابھی سمجھ لیں کہ میں چلیں اسی پروگرام میں عرض کرتا ہوں, میں عطر بھائی ہی سے مشورہ کر رہا تھا کہ اپنے دارالمدینہ میں پڑھائی کے حوالے سے, تو چھوٹے بچوں کا ایڈمیشن یا کوئی وہ ہو, تو عطر بھائی نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے نا کہ آن لائن پڑھا لیں گے, ٹیوشن پڑھا لیں گے, یہ تو ایک بچے کو بھیجنے کے لیے پڑھائی تو اپنی جگہ ہے, لیکن ایک انوائرمنٹ ہے, طرف ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ ایک ڈسپلن کا پابند بنے, اس کی سمجھ بڑھے. یہ دیکھیں نا, یہ انوائرمنٹ کا تو بہت اثر ہے, چھوٹے بچوں پر ہو یا بڑوں پر ہو, یعنی ماحول کا اثر. ہم دیکھیں یہ کووڈ کی آزمائش دنیا بھر میں زبردست طریقے سے رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہمیں محفوظ بھی فرمائے, اور آئندہ یہ یا اس طرح کی کوئی بھی وبا اللہ کرے کبھی بھی مومنوں کے لیے دنیا میں نہ آئے. آمین. اور جو اس میں دنیا سے رخصت ہوئے, اللہ تعالیٰ ان کی بے حصہ مغفرت فرمائے. آمین. آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے انوائرمنٹ تبدیل ہوا. جی ہاں, انوائرمنٹ تبدیل ہوا تو آپ دیکھیں کہ لوگوں نے گھروں پر کام کرنا شروع کر دیا. صحیح. تو گھروں میں کام کرنے کی بھی جو SOPs بنی نا, یہ کیا تھا کہ گھر میں ایک کمرہ ایسا فکس کریں کہ جس میں آفس کا انوائرمنٹ ہو. صحیح. مینٹلی طور پر اپنے آپ کو پریپیئر کریں کہ صبح جب آپ جس طرح سے دفتر کے لیے تیار ہوتے تو باقاعدہ دفتر کے لیے تیار ہوں. ٹیبل کرسی کا مزاج رکھیں جو آپ کے دفتری ماحول ہوتا تھا, اس کا انداز صاف ستھرا ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے آپ کا کام میں دل لگے. اسی طرح جو آن لائن اکیڈمیز تھیں یا آن لائن ایجوکیشن کے سلسلے تھے, ان کی طرف سے بھی SOP جاری کیے گئے کہ گھر میں کوئی کارنر, کوئی گھر میں ایسی صورت اختیار کیجیے بچوں کو یہ ماحول ملے کہ گویا کہ ہم اسکول میں ہیں, گویا کہ ہم تعلیمی ادارے میں ہیں, گویا کہ ہم کلاس روم میں ہیں. تو یہ انوائرمنٹ جو ہے وہ اپنے اندر بڑا اثر, جیسے الحمدللہ اس وقت ہم بیٹھے ہیں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, تو ہم کانشیس ہو کے بیٹھے ہیں, ہمیں آئیڈیا ہے کہ ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں اور ہمارے سب کی کانسنٹریشن جو ہے نا وہ اسی کی طرف ہے. یہ انوائرمنٹ ہوتا ہے. اچھا, یہی پروگرام اگر میں گھر سے کر رہا ہوتا تو آپ نے دیکھا ہوگا کئی سوشل میڈیا پہ ایسے ویڈیوز بھی مل جاتی کہ زوم پر میٹنگ ہو رہی ہے, کوئی بچہ آ رہا ہے, کوئی ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی ہے, کہیں سے برتنوں کی آواز آ رہی ہے. تو ہر چیز کا ایک ماحول ہے. گھر کو دفتر نہیں بنانا چاہیے, دفتر کو گھر نہیں بنانا چاہیے, ہر ایک کا اپنا اپنا ماحول ہوتا ہے. اچھا, کسی وجہ سے اگر کوئی صورت ایسی بنتی بھی ہے تو انسان مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے کہ میں اس کام کے لیے ہوں, تو اپنے ارد گرد وہ ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا شروع کرتا ہے. تو یہ تو ایک کامن مین کی بات ہے. اور ہم بات کر رہے تھے چھوٹے بچوں کی, تو آپ نے تو اپنے پوتے کے حوالے سے بتایا کہ بالکل 3 سال کا بچہ ہے اور اس کو آن لائن ایجوکیشن, اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ پھر ہمیں اس طرف جانا پڑے. اگرچہ دنیا اس طرف گئی ہے, ہوم ٹیوشن کی طرف گئی ہے, ہوم اکیڈمی کی طرف گئی ہے, ہوم اسکولنگ کی طرف گئی ہے, مگر جو الحمدللہ فزیکلی اس طرح سے بیٹھ کر, پریکٹیکلی اس طرح سے بیٹھ کر انوائرمنٹ میں سیکھنے کی ترکیب ہے, وہ اپنی مثال آپ ہے. میں چاہ رہا تھا اللہ تعالیٰ برکت دے کہ عقل کے حوالے سے گفتگو چل رہی, پھر ہم انشاءاللہ گھر کے اس عنوان میں داخل ہو جاتے ہیں کہ عقل کی سمجھداری کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. میں چاہ رہا تھا کہ اس عنوان کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو احیاء العلوم شریف میں لیا ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بیان کی, میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ اس سے عقل کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ عقل خود اپنے اندر کتنی عقل مندی رکھتی ہے, عقل خود اپنے اندر کتنی ذہانت رکھتی ہے, عقل خود اپنے اندر کتنی عظمت رکھتی ہے. عقل والے واقعی دنیا اور آخرت میں کیسے کامیاب ہوتے ہیں. اگر کائنات کی سب سے عقل مند ترین شخصیت
رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات و احکامات کے مطابق اپنی حیات کو گزاریں۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے جس کا میں انشاءاللہ ایک پیراگراف آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کے آخر میں عرش کی عظمت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے کہ فرشتوں نے اللہ پاک کی جناب میں عرض کی، اے ہمارے رب، کیا تو نے عرش سے بھی بڑی کوئی چیز پیدا فرمائی ہے؟ بہت مخلوقات کا ذکر ہوا اور اس میں سب سے بڑی مخلوق کا ذکر ہے کہ وہ عرش ہے، ٹھیک ہے؟ اب اللہ کی جناب میں فرشتے عرض کر رہے ہیں، پاک پروردگار، کیا تو نے عرش سے بھی کوئی بڑی چیز پیدا فرمائی ہے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ہاں، وہ عقل ہے، عرش سے بھی بڑی شے وہ عقل ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اس کی قدر و منزلت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، رہنے دو، اس کے علم کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ پاک فرشتوں سے فرما رہا ہے کہ جب فرشتوں نے سوال کیا کہ اس کی قدر و منزلت کیا ہے تو ارشاد فرمایا، رہنے دو، اس کے علم کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیا تمہیں ریت کے ذرات کی تعداد کا علم ہے؟ انہوں نے عرض کی، نہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں نے ریت کے ذرات کی تعداد کی مثل عقل کو مختلف قسموں میں پیدا فرمایا۔ بعض لوگوں کو ایک ذرہ دیا، بعض کو 2، بعض کو 3، بعض کو 4، بعض کو ایک فرق یعنی ایک پیمانے کے جس میں 8 سیر غلہ ہوتا ہے، بعض کو وسق یعنی 60 سا غلہ، اور بعض کو اس سے بھی زیادہ۔ تو عقل وہ شے ہے کہ جو رب العالمین عز و جل کی جناب میں عرش سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور رب العالمین عز و جل کے حضور جب فرشتوں نے سوال کیا کہ پروردگار اس کی قدر و منزلت ارشاد ہو، تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، رہنے دو۔ آپ اندازہ تو فرمائیں، تو اللہ تعالیٰ نے جن کو عقل کی نعمت سے نوازا وہ واقعی کتنے عقل مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کتنے الحمدللہ رب العالمین مقربین ہیں۔ اور حقیقت میں وہی کہ جو تعریفات آپ لوگوں نے بیان کی، اور میں نے بھی ایک حدیث پاک سے عرض کیا کہ عقل مند تو وہی ہے کہ جو تقوی والا ہے، خوف خدا والا ہے، عشق مصطفیٰ والا ہے، سعادت مند ہے الحمدللہ۔ تو یہ نعمت جس کو عطا ہوئی ہے، اور تو بھی فرینک عرض کروں کہ یہ نعمت ہر انسان کو عطا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم فزیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے 5.5 فٹ کی جو ترکیب ہے، تو آپ دیکھیں کہ پورے وجود میں پیر کے ناخنوں سے اوپر چلتے 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 یہ عقل ہی تو ہے، یعنی ہماری ہیومن باڈی میں بھی سب سے اوپر کیا ہے؟ بلندی پر عقل ہے۔ تو عقل اللہ رب العالمین کا بڑا انعام ہے، اللہ نے سب کو عطا فرمائی ہے۔ بے وقوف کوئی شخص نہیں ہوتا۔ میں آپ کو شیئر کروں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ نے، جیسے ہمارا تعلق میڈیکل سے بھی ہے، تو وہ عقل کے بڑھانے کے نسخے بھی ہوتے ہیں، ایکچولی اس کی پرفارمنس کو بڑھانے کے نسخے ہوتے ہیں۔ اور پرفارمنس بھی کیا کہ اس کو اسٹرانگ کرنے کے حوالے سے، کہ جس طرح سے بہت ساری چیزیں بہت سارے امور کی وجہ سے کمزور ہو جاتی ہیں، تو اس طرح سے بہت سارے امور کی وجہ سے وہ مضبوط ہوئی ہے۔ جیسے عقل کے ایک تعلق میمورائزیشن سے ہے، یاد دہانی سے ہے، حافظے سے ہے، تو اب وہ حافظے کی مضبوطی کے اسباب بھی ہیں، حافظے کی کمزوری کے اسباب بھی ہیں۔ تو اس طرح سے بے وقوف کوئی نہیں ہوتا، بے وقوف کی علامات پائی جاتی ہیں۔ اگر وہ تھوڑی سی کوشش کرے، تھوڑا سا کانشیس ہو جائے، تھوڑا سا سوچے، تو آپ دیکھیں کہ بے وقوف ترین آدمی، اللہ نہ کرے کہ کوئی پاگل ڈکلیئر ہو گیا، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، ورنہ جو پاگل ڈکلیئر نہیں ہوا، مینٹل ہاسپٹل میں نہیں گیا، یا سائیکولوجیکلی اس پر مائنس کی پوزیشن نہیں ہے، تو اللہ نے اسے عقل کی نعمت دی ہے۔ اور انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ عقل کا۔ تو اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر کرے، عقل اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور اس عقل کا استعمال یقیناً عقل مندی کے ساتھ کرنا۔ ٹھیک ہے، دنیا کا جو بھی سرمایہ ہے وہ ہمارے پاس مایا کی صورت میں ہے، وہ پراپرٹی کی صورت میں ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہے، اس کا بہترین استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو کہیں ضائع بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو عقل کا بہترین استعمال تو یہی ہے کہ ایمان لایا جائے۔ ان کے لیے کہ جو بے ایمان ہیں، ایمان کی نعمت سے محروم ہیں، ان کی سب سے بڑی سمجھداری یہ ہے کہ وہ ایمان لے کر آئیں۔ ایمان والوں کی سب سے بڑی سمجھداری کیا ہے؟ کہ وہ عمل صالحہ اختیار کریں۔ اللہ پاک نے جو والعصر میں ارشاد فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانہ محبوب کی قسم انسان نقصان میں ہے۔ تو اب عقل مندی کیا ہے؟ قربان بھائی عالم دین ہے، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے میری اصلاح بھی فرمائیے گا۔ الا الذین آمنوا کے لاس سے بچنے والے انڈرسٹوڈ ہے۔ کوئی بزنس مین ہوتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بہترین بزنس مین ہو، اس کی عقل کام کرتی ہو تو لاس میں جائے گا؟ تو انسان کا سب سے بڑا سرمایہ تو زندگی ہے، اور اس زندگی کا بہترین استعمال کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، سب سے پہلے ایمان لائے، اور ایمان لانے پر اکتفا نہ ہو، اس کے بعد وعملوا الصالحات کی اگلی سیڑھی ہے عمل صالحہ اختیار کرے۔ تو عمل صالحہ میں تو بہت سارے امور جن کا تعلق ایمانیات سے ہے، عبادات سے ہے، اخلاقیات سے ہے، معاملات سے ہے،
اور پھر ہم گھر کی بات کر رہے ہیں تو اس اعتبار سے جائزہ لیں. پھر آگے بڑھتے ہیں تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ اس زندگی کو گزارتے ہوئے بہت سارے مراحل ایسے آئیں گے کہ جس پہ مشقت آئے گی، تکلیف آئے گی، پریشانی آئے گی، غم آئے گا، امتحان آئے گا، کرائسس آئیں گے، ڈیفیکلٹیز آئیں گی، کیلیمیٹیز آئیں گی، چیلنجز آئیں گے. تو کیا کرے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو عقل مندی یہ ہے کہ ایمان لائے، عمل صالحہ پر عمل کرے، مشقتوں پر چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے صبر کرے، حق بات کی تلقین کرے. اس موقع پر مجھے ایک اسٹوری یاد آئی چھوٹی سی. گاما پہلوان ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ اچھے خاصے جو اس وقت کے نوجوان تھے ان کے لیے وہ آئیڈیل تھا. ایک موقع ایسا آیا کہ وہ جس شہر میں رہتا تھا اس شہر میں اس کا کسی سے کوئی تنازع ہو گیا چھوٹی سی بات پر. اس تنازع کے مقابلے میں وہ سامنے والا جو شخص تھا وہ انتہائی نارمل آدمی تھا، کمزور آدمی تھا، کامن مین تھا. ان دونوں کا جب آپس میں کچھ مکالمہ ہوا تو مکالمے میں وہ جو شخص تھا، وہ جو سامنے والا تھا، اس نے اس پر چڑھائی کر دی اور ایک کوئی چیز اٹھا کے اس کو مار دی جس سے اس کا سر پھٹ گیا. اور اس نے اس کے بدلے میں کچھ بھی نہ کیا، اس نے اپنا رومال اٹھایا، اس زخم پر باندھا اور چپ کر کے وہاں سے چل پڑا. لوگوں نے کہا یار کیسا بیوقوف آدمی، تو اس کے ایک مکے کی مار تھا، ایک تھپڑ کی مار تھا. اتنا بڑا نام والا، اتنا بڑا نام والا مسٹر پاکستان، اس کے پہلوانی کے چرچے، ہر بچہ جو ہے، ہر نوجوان جو ہے آپ کو آئیڈیل اس کو سمجھے. اور سارے جتنے بھی پہلوان اور کشتی والے اور ریسلر یہ سارے جناب اس کو دیکھتے کہ آشش کر اٹھتے تھے. ایک عام آدمی نے اٹھا کے اس کے سر پر کوئی چیز ماری، اس نے کچھ بھی نہ کیا. لوگوں نے اس سے پوچھا یار یہ کیا بات ہوئی، تم نے کچھ بھی نہ کیا. اس نے کیا کہا، توجہ کی بات یہ، اور خدا کی قسم گھر اور معاشرہ اگر آج یہ بات لے کر چل پڑے نا ہم، کیا بات ہے، کیا سمجھداری کی بات عرض کروں. اس نے کہا تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ میں بڑا پہلوان اس لیے بنا ہوں کہ میں مارا ماری کروں؟ میں بڑا پہلوان اس لیے نہیں بنا، میں بڑا پہلوان بڑا ہوں بڑی برداشت سے، بڑے حوصلے سے، بڑے صبر سے. یہ بڑی برداشت، بڑا صبر، بڑا حوصلہ، اس نے مجھے بڑا پہلوان بنا. واہ. کہ جب سامنے والے نے مجھ پر وار کیا تو پہلا مرحلہ ہے کہ برداشت کرو. یہ برداشت ہی تو ہے کہ جس نے مجھے بڑا بنایا. واہ. تو عمومی طور پر ہم چوکتے ہیں اس بات سے، ہم تو فوراً ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، بدتمیزی، بد اخلاقی، بدلیازی، بے مروتی. کیا نہیں ہوتا؟ آپ دیکھیں گھر ہی ہے، چھوٹی سی بات پر بچوں کی امی سے ننھی سی بات پر تنازع ہو گیا. اب یہ پہلوان صاحب کی حالت دیکھو، تو گاما پہلوان تھا، ہم سارے گھر میں اب کون سے پہلوان والے نام دے لیتا. اچھی بات، اس پہلوان صاحب کا کیا کہ وہ عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے، نالائق کہیں کا. یعنی کتنی مطلب بے وقوفی والی بات ہے کہ وہ کبھی مطلب خواتین پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، کبھی عورت پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے. تو یہ کون سی عقل مندی ہوئی، کون سی سمجھداری ہوئی کہ وہ عورت پر ہاتھ اٹھایا جائے گا؟ اسے بات بات پر اس کے ساتھ بد اخلاقی کرے گا، بد لحاظی کرے گا، تو میں کرے گا، اس کا استحصال کرے گا، اس کی شخصیت کو جسے کہتے ہیں کہ کنڈیم کرے گا، اس کی شخصیت کا جنازہ نکال دے گا. چھوٹی چھوٹی بات پر کہ چائے گرم کیوں نہیں ملی، کھانا ٹھنڈا کیوں ہو گیا، سالن ٹھیک نہیں تھا، میرا بستر کیوں نہیں ہوا، میری جرابیں کہاں ہیں، تولیہ کیوں نہیں رکھا، صابن کہاں ہے، باتھ روم میں شیمپو نہیں ہے. اب یہ کوئی باتیں ہیں لڑنے کی؟ کمال ہو گیا. تو بھیا بڑا عقل مند یہ نہیں کہ باہر جا کے آپ سوٹڈ بوٹڈ اور جناب والا بہت زیادہ بظاہر اسمائلنگ فیس لے کر، ایٹیٹیوڈ لے کر چلے جاتے، اور گھر میں ہمارا حال یہ ہے. گھر میں بڑی برداشت چاہیے. بچے آپس میں بچے نہیں کھیلیں گے تو کیا میں اور آپ کھیلیں گے؟ بچے شور نہیں کریں گے تو میں اور آپ شور کریں گے؟ تو بچوں کا بچپنا یہ تھا، وہ کھیلتے، وہ شور کرتے، مستی کرتے، جو بچوں کا مزاج ہے. اور ہمارا کام کیا تھا؟ یہ بڑا پن ہے، یہ سمجھداری. ہماری ترکیب کیا؟ ہماری سمجھداری یہ تھی کہ ان کو دیکھتے، مسکراتے. ہاں خدا نہ خواستہ اس ساری کی ساری ایکٹیویٹی میں کوئی بد اخلاقی والی بات ہوتی، کوئی بدتمیزی والی بات ہوتی تو موقع کی مناسبت سے ان کو نرمی کے ساتھ سمجھاتے، اپنے اندر برداشت پیدا کرتے. چیلنجز آتے، وہ کرائسس آتے، وہ فائنینشیل کرائسس میں بھی ایک دم مطلب کہ اس نے اداس خان کھٹک بن کے بیٹھ گئے، ٹینشن ہو رہا ہے، نوکری چلی گئی. ارے بھائی ہمت کرو، آگے بڑھو. پرابلم کو سوچیں گے تو پرابلم بڑھیں گے، سولوشن کو سوچیں گے تو سولوشن کے آپشن آئیں گے. عقل مندی کیا ہے، یہ سمجھداری کیا ہے؟ تو اس طرح سے ہر معاملے میں وہ امور خانہ داری ہوں یا امور سرمایہ داری ہوں، ہر معاملے میں سمجھداری یہ ہے کہ اپنے اندر برداشت پیدا کریں. کیا بات ہے، کیا بات کو یہ جیسے آپ حاجی صاحب نے ارشاد فرمایا نا، ماہرین کہتے ہیں کہ بچے بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں. اب دیکھیں جیسے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو عقل سے نوازا ہے، کوئی بیوقوف نہیں ہے. اب دیکھیں یہی بچے ہوتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ کن ذہنی کا شکار ہو جاتے ہیں، جن کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں اور یہ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں
ماہرین نے اس کی کئی وجوہات بیان کی، جن میں سے ایک وجہ یہ بھی بیان کی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گھر کے اندر ان بچوں کے ساتھ ایسا ریئیکٹ کیا جاتا ہے جی، جیسے کہ وہ بلڈرز اپنا اس کے اندر ارے ہوتے ہیں بالکل 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 کہ ہماری چلتی ان بچوں پر. لڑائی جہاں بچے پہ بچے سہم جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں، ایبسنٹ مائنڈ ہو جاتے ہیں. ایبسنٹ مائنڈ ہو جاتے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں تھرڈ ورلڈ کنٹری میں تو یہ ایشو ہے بہت بڑا. ہمارے بچوں کی ذہنی گروتھ ہو ہی نہیں پاتی. یعنی یہ جس پیارے بھائی نے جس طرح ماہرین کا ارشاد فرمایا، آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں کیونکہ ہم خود احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ ہم خود ان کیفیتوں کے، ان صورتوں کے حامل ہوتے ہیں کہ اپنی تمام تر ناکامیوں کا ملبہ وہ اپنی ذات کو سمجھنے کی بجائے، اپنی ناکامی سے نا کو ہٹا کر کامیابی کا سفر طے کرنے کی بجائے ہم آپ دیکھیں کہ سارا نزلہ اپنے گھر والوں پر گرا رہے ہوتے ہیں. اور وہ چھوٹے چھوٹی ننی کمپنی جو بڑی سمجھدار ہوتی ہیں، بڑی عقل مند ہوتی ہیں، وہ بڑی ماشاءاللہ عز و جل لائق اور فائق ہوتی ہیں. واقعی ان پر جب ہمارا یہ نزلہ گرتا ہے، اپریسیشن نہ ہونا، حوصلوں کا پست کرنا، یہ والدین کا ان کو اندازہ نہیں ہوتا. میں اس سے بھی اختلاف کرتا ہوں، چونکہ میری جو تھوڑی سی جو ایک ننی منی سی جو دو چار صفحے آپ بڑوں سے پڑھے ہیں، کوئی بھی بچہ کند ذہن نہیں ہوتا. میں آپ کو صحیح عرض کروں، کوئی بچہ کند ذہن نہیں ہوتا. گھر والوں کی ناسمجھی سے اس کے دو تین پہلو ہیں. ایک تو یہی ہے حوصلہ افزائی نہیں ہوتی. دوسرا ایکچولی اس کی عقل کس پیمانے پر کام کر رہی ہے. جیسے وہ بچہ مثال کے طور پر وہ بچہ عالم دین بننا چاہتا ہے، ہم اس کو عالم نہیں بنا رہے. اس کی ساری ترجیحات یہ کہ ماشاءاللہ میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں دعوت اسلامی والوں کو، میں مفتی قاسم صاحب کو دیکھ رہا ہوں، میں مفتی فضیل صاحب کو دیکھ رہا ہوں، میں مولانا عبدالحبیب صاحب کو دیکھ رہا ہوں، میں حاجی عمران صاحب کو دیکھ رہا ہوں، میں شیخ کامل کو دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ، ان کا کلام، ان کا انداز، ان کی گفتار، ان کی رفتار، ان کا کردار کس طرح زبردست ہے. مجھے یہ بننا ہے، رائٹ. اور ہم نے بولیا نہیں بیٹے تو نے یہ نہیں یہ کرنا ہے، یہ نہیں یہ کرنا ہے. تو اب اس کی عقل کی جو ساری ڈائریکشن ہے وہ کہاں ہے؟ وہ وہاں پر ہے. اسی طرح اب ہم جو ورلڈی ترکیب ہے اس کے اعتبار سے بھی ایک بچہ بننا ہی ڈاکٹر چاہتا ہے، اور ہم نے دماغ بنا رکھا ہے تو نے انجینئر بننا ہے. وہ بولتا ہے بھائی میرے نہیں چل رہے گا خواہ میں، چونکہ اس کی ترجیحات ہی ہیں. اپنے ایک بات عرض کروں گا، جیسے دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکولنگ سسٹم ہے تو بچے کی ایک پرسنل اسیسمنٹ ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں جو نا ٹیبل پر ایسے رکھ دی جاتی ہیں. اور چھوٹا بچہ 2-2.5-3 سال کا بچہ جب دارالمدینہ کی طرف بڑھتا ہے نا، کسی بھی بہترین مونٹیسری کی طرف جب بڑھے گا تو اس وقت جو مونٹیسری ڈائریکٹریس ہوتی ہے نا، وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ بچے کا رجحان کس طرف ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں جو پیپر لے کر پینسل سے لکھنا شروع کر دیں گے، کچھ بچے ہوں گے جو بال سے کھیلنا شروع کر دیں گے، کچھ تو وہ جو 5 7 10 12 منٹ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا، وہ بچے کے رجحانات کا پتہ دیتی ہے. ہم نے چونکہ پیرنٹنگ خود نہیں سیکھی ہوتی، اس لیے ہمیں بچے کی سائیکولوجی کا، بچے کے رجحانات کا آئیڈیا نہیں ہوتا. اور ہم کہہ رہے ہوتے مشرق میں جاؤ، وہ کہہ رہا ہوتا بھائی میرے کو شمال میں جانا ہے، ایسا نہیں کرو یار. وہ شمال کی ضد کر رہا ہوتا، اس کو ٹھگا ٹھگ ٹھپا ٹھپ پٹا پٹ لگے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی شخصیت ڈیمیج ہو رہی ہوتی. وہ کرنا کیا چاہتا ہے اس میں. پھر وہ عرض کر رہا ہوں کہ خدا نخواستہ کوئی غیر شرعی کام ہے، کوئی غیر اخلاقی کام ہے، اس سے تو روکنا چاہیے، وہ بھی حکمت کے ساتھ. مگر ہم نے جب اس کے رجحانات کو ہی بدل دیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسے میں بھی آپ کی طرف رک کر کے بیٹھا ہوں، میں اس طرف رک کر کے بیٹھ جاؤں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ سمجھدار نہیں ہے. سمجھداری تو سمجھداری واللہ عرض کر رہا ہوں کہ پیرنٹنگ یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے. پیرنٹنگ کی دنیا بھر میں باقاعدہ ٹریننگز ہوتی ہیں. ہم تو سچی بات ہے کہ وہ نہ نکاح کرنے سے پہلے اس کے مسائل جانتے ہیں، جیسے وہ فرض علوم کے حوالے سے ہمارا حال کیا ہے، نہ طلاق کے مسائل ہمیں جانتے ہیں. تو اسی طرح ہمیں بچوں کو پالنے کا بھی بالکل نہیں پتا. تو پھر جیسے پل رہے ہیں بیچارے، پل رہے ہیں تو جو پل بھی رہے ہیں تو جو ہو رہا ہے پھر آپ کے سامنے پل پل گزر بھی رہے ہیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین، زبردست گفتگو ہے، اور واقعی سمجھداری کا مظاہرہ کئی جگہوں پر، کئی مواقع پر کرنا پڑتا ہے، اور فیصلے بھی لینا پڑتے ہیں. اچھا فیصلہ بھی وہی کرے گا جو سمجھدار ہے، اپنی فیملی کو بھی وہی لے کر چلے گا جو سمجھداری کا مظاہرہ کرے گا. لوگ کہتے ہیں نا آپ تو مرد ہیں، مرد بنیے، آپ تو سمجھدار ہیں. ارے آپ اس عمر میں یہ کر رہے ہیں، نہ سمجھی والی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ چھوٹا سا بچہ ہے کتنا سمجھدار ہے. تو سمجھ، عقل، یہ اللہ کی نعمتیں بھی ہیں، انعام بھی ہیں، اور اس کو صحیح استعمال بھی کریں. تو اس ٹاپک پر ایک زبردست ویڈیو کلپ ہے، تو میرے مدنی چینل کے ناظرین توجہ کے ساتھ یہ ویڈیو کلپ بھی دیکھیے، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اور اضافہ ہوگا. دیکھتے ہیں کہ ویڈیو کلپ. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی شخص حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے زیادہ عقل مند نہیں دیکھا. ایک مرتبہ مشہور عباسی خلیفہ ہارون رشید رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر ہوا تو انہوں نے حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے دعائے رحمت کی اور کہا
وہ اپنی عقل کی آنکھوں سے وہ کچھ دیکھتے ہیں جو دوسرے لوگ اپنے سر کی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ حضرت علی بن عاصم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی عقل کا آدھے اہل زمین کے عقل سے مقابلہ کیا جائے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عقل غالب آ جائے گی۔ اور امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ امام اعظم سے زیادہ عقل مند تو کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا اس دور میں۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ وقت کے بڑے بڑے علماء آپ کی زبردست ذہنی صلاحیت کو بیان کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فقہ اسلامی کے جو اصول اور قوانین ترتیب دیے اسے علماء کرام کی اکثریت نے نہ صرف قبول کیا بلکہ فقہ حنفی پر عمل کرنے کو بھی اپنی سعادت سمجھا۔ اور بے شمار اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام نے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے فقہ کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اور علم و فن کے بے شمار ماہرین علماء کرام نے آپ کے اصول اور قواعد کے مطابق مسائل کی تشریح کی، اور شرعی مسائل میں آپ ہی کی تقلید فرمائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ ویڈیو کلپ آپ نے دیکھا تو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ قربان میں ایک سوال یہ تھا، یہ بہت مشہور ہے، جیسے عقل پہ یہ بات آئی، اور یہ آپ دونوں اس پہ ایک ایک جملہ تو ضرور کہیے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ عقل بڑی کہ بھینس، کیا کہیں گے؟ عقل بہت بڑی، بھینس اتنی بڑی؟ بھینس اتنی بڑی ہے بس۔ اچھا، ہاں، بھینس اتنی بڑی ہے کہ آپ اس ایک کمرے میں 3-4 کو لے آئیں گے۔ صحیح۔ لیکن اس عقل سے آپ جو ہے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے، بلکہ دنیا سے باہر، چاند پر اور چاند سے اوپر تک جا سکتے ہیں۔ ویسے ایک بات یہ ضرور ہے کہ جس نے یہ مقولہ بنایا ہے اس کی بھی عقل اتنی تھی، اور اس دیکھیں اس کی عقل کی جو ترکیب تھی نا وہ اتنی تھی کہ اس نے اپنے سامنے سب سے بڑی شے کو دیکھا، بھینس کو، تو اس نے بولیا بھیا عقل بڑی یا بھینس؟ تو اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر کرے، میرے تو حدیث پاک کی روشنی میں آپ کی خدمت دے گا، اللہ پاک نے عرش سے بھی بڑھ کر عقل کو کیا پیدا بات، فرمایا۔ عقل تو وہ شے ہے اللہ تعالیٰ جسے نصیب کرے۔ عقل مندوں کی بہت ساری علامات ہیں۔ عقل مند کم بولنے والا ہوتا ہے، صحیح۔ عقل مند کی زبان اس کی سمجھ سے پیچھے ہوتی ہے، صحیح۔ اور عمومی طور پر جو عقل مند لوگ ہیں وہ سوچ کر بولتے ہیں، اور میرے جیسے بے وقوف وہ بول کر سوچتے ہیں۔ ایک حدیث پاک اور ہے جو کہ انڈرسٹوڈ کے ڈیفرنٹ پہلوؤں پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ ہمارے ساتھ یقیناً فیملی کے بہت سارے ممبرز ہوں گے، خواتین بھی ہوں گی، حضرات بھی ہوں گے۔ ایک حدیث پاک جو بڑی زبردست ہے، ترغیب و ترہیب میں ارشاد ہوا کہ عقل مند پر لازم ہے کہ وہ اپنے زمانے پر نظر رکھنے والا ہو۔ عقل مند پر لازم ہے کہ وہ اپنے زمانے پر نظر رکھنے والا ہو، اپنے کام سے کام رکھنے والا ہو، اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہو۔ تو اپنے کام سے کام رکھنا، اپنے زمانے کی جو امور ہیں ان پر نظر رکھنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، یہ زبردست عقل۔ اس پر ایک حدیث پاک بھی ہے کہ اللہ پاک کے پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عقل مند کی زبان اس کے دل کے تابع ہوتی ہے، لہٰذا جب وہ گفتگو کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے دل سے مشورہ کرتا ہے، اگر وہ بات اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے تو وہ بولتا ہے، اور اگر اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے تو وہ بات کرنے سے رک جاتا ہے، اور جاہل کا دل اس کی زبان کے تابع ہوتا ہے، اس لیے اس کے جی میں جو آتا ہے وہ بولتا رہتا ہے۔ قربان بھائی کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، یہ بھی سمجھدار کی علامت ہے۔ بالکل حقیقت ہے، کیسے تولیں گے، کیسے بولیں گے؟ جو تول کر بولتے ہیں نا تو ان کو پھر بعد میں تولنا نہیں پڑتا۔ کیسے تولیں؟ لیکن جی ہاں، اس کے لیے کوئی باقاعدہ ترازو نہیں ہے۔ یہاں تولنے سے مراد وہ ترازو نہیں ہے جس کے اندر جو ہے وہ سبزیاں تولی جاتی ہیں، جس میں گوشت تولا جاتا ہے۔ یہاں تولنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے ذہن کو، اپنی عقل کو استعمال کرنا کہ اب جو میں بولنے والا ہوں وہ بات درست ہے یا نہیں۔ یہاں بولنا بھی نہیں، بولنا خاموش رہنا ہے۔ یہاں بولنا ہے، بول کے بھی شرمندہ ہوتا ہے آدمی، یار کیوں بولا، یا بول کر اپنا کرواتا ہے کہ کتنا عقل مند اور کتنا سمجھدار ہے۔ کہتے ہیں کہ علم آپ کو سکھاتا ہے کہ کیا بولنا ہے، عقل آپ کو سکھاتی ہے کہ کتنا بولنا ہے، کتنا بولنا، کب بولنا ہے، کب بولنا، کیسے بولنا ہے، کیسے بولنا، بولنا بھی ہے کہ نہیں بولنا بولنا ہے۔ یہ عقل سکھاتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے نا،
وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ اللہ جسے حکمت عطا کر دی گئی اللہ نے اسے خیر کثیر عطا کر سبحان دیا۔ اللہ سبحان اللہ اس کی تفسیر میں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ حکمت کی تو ویسے بہت ساری جہتیں ہیں، بہت سارے اس کے حوالے سے بہت کچھ علماء نے ذکر کیا ہے، لیکن ایک بات یہ بھی ذکر کی ہے کہ کب، کہاں، کیا، کیوں اور کیسے بولنا ہے۔ کیا بات، فرمایا جس کو یہ چیز آ گئی نا، سمجھو اس سے اللہ نے حکمت عطا اور فرمائی۔ یہ آپ نے جو ماشاءاللہ شروع میں کلام فرمایا تھا کہ یہ چیز بھی ملے گی کیسے، تو ایکچولی یہ سب چیزیں ملیں گی کمپنی سے، صحیح، صحبت سے۔ صحبت سے۔ ہم کن کی صحبت میں بیٹھتے ہیں؟ عقل چاہیے تو عقل مندوں کی صحبت میں بیٹھے نا۔ بزنس کے تعلق سے مشورہ کس سے کریں گے؟ جس نے کبھی آج تک کریانے کی دکان بھی نہ کھولی ہو، ہم بزنس کا مشورہ کر رہے ہوتے ہیں اس سے، یار بتاؤ نا ذرا بزنس کیسے کرنا ہے۔ وہ خود بیچارہ 25,000 روپے کا جو نا وہ ملازم، وہ آپ کو کیسے بتائے گا بزنس کی ترکیب کیا ہے؟ تو حکمت عملی کیا ہے؟ اچھا، گھر کو بنانا ہے، گھر کو سوارنا ہے، گھر کو چلانا ہے، وہ جو جس کی اپنی سکسیس سٹوری نہیں ہے، جو خود اپنے 2-3-4 رشتے جو ہے وہ برباد کر کے بیٹھا ہوا، یار بتا رہا ذرا گھر کیسے چلے گا۔ اچھا، جو آپ فرما رہے ہیں نا اطہر بھائی، یہ بھی ہے کہ کون سا مشورہ کس سے کیا جائے، یہ بھی واقعی ڈیسیشن پاور ہاں ہے۔ بالکل بالکل۔ اور وہ جو ہماری بات ہو رہی تھی تولنے کا، تو اچھا کوئی بھی پیمانہ ہو مقصد، لیکن کچھ لمحات تو ہوتے ہیں، یعنی کتنی فاسٹ یہ کمیونیکیشن ہے کہ بندہ یہاں سوچتا ہے بولوں نہیں بولوں، کیا بولوں، کتنا بولوں، کیسے بولوں، تو کیسا ہی ترازو لے کر آ جائیں، لیکن یہ جو زبان کا اور دماغ کا تعلق ہے اور یہ جو کمیونیکیشن ہے، بعض اوقات ہم بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں، جیسا بھی بیٹھ رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، تو ہم بھی تو مدنی چینل پر ہیں، سلسلہ ایک چل رہا ہے پروگرام، تو یار بولوں نہیں بولوں، یہ بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے، تو واقعی ایسی صحبت جو آپ نے فرمایا نا، ایسی صحبت جو ہے یہ طبیعت میں چینجز لے آتی ہے۔ ماشاءاللہ سکسیس اصل میں ہوتا ہے کہ ہم تجربے کار لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، تو ایک بڑا پیارا مدنی پھول ہے کہ تجربے کار کی ضرورت ہے، ان جن کے تجربے کامیاب ہو ان کی صحبت میں، تو ناکام خود ناکام جو خود ڈوبا ہو۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ داڑھی ہم نے دھوپ میں سفید نہیں کی ہے، تو تجربات تو ان کے بہت ہوتے ہیں یار۔ ہو سکتا ہے ان کا پسینے کا سوپ بھی نکل گیا ہو، مگر ان کے تجربے کامیاب کتنے، یہ تو دیکھیے۔ کہنے والے نے کہا ہے نا، جو کہے کہ میرا 12 سال کا تجربہ ہے، تو اس کو دیکھ لیں کہ اس کے ہر سال میں ترقی ہوئی ہے یا نہیں۔ اب 12 سال کا تجربہ تو بیان کر رہا ہے کہ پہلے سال میں وہ کہاں تھا، 12 سال بعد وہ کہاں ہے۔ اگر واقعی وہ 12 سال بعد کسی ایسی جگہ پر ہے جسے کامیابی کہا جاتا ہے تو پھر تو مان سکتے ہیں، ادروائز اس کو یہ کہا جائے گا کہ آپ کو 12 سال کا تجربہ نہیں ہے، تجربہ 1 سال کا ہے، وہ جو آپ کا 1 سال کی تو تجربہ ہے نا وہ 12 بار ریپیٹ ہوا ہے۔ اللہ اللہ، تو صرف جو ہے نا 12 سال کا تجربہ ہے، بال سفید ہونا یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اس تجربے سے آپ نے سیکھا کتنا ہے۔ وہ جو آپ کے مشاہدات ہیں، تجربات ہیں، وہ جو در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں، کہنے والے کہتے ہیں نا کہ بادام کھانے سے اتنی عقل نہیں آتی جتنی جو ہے ٹھوکر کھانے سے عقل آ جایا کرتی۔ تو آپ کے اتنے اپنی زندگی کے جو تجربات ہیں، معاملات ہیں، ان سے آپ سیکھ کر کس جگہ تک پہنچے، وہ جس جگہ پر آپ پہنچے ہیں نا، ان لوگوں سے مشورہ کریں گے تو یہ وہ مشورے ہوتے ہیں کہ اپنے 60 سال کی زندگی کی کتاب کو آپ کو ایک لائن کے اندر دے دیا۔ کیا بات ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت یہ اینڈ کی طرف ہے، کیونکہ ہمارا پروگرام ایک ٹائم لیمٹ کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور بڑا زبردست ٹاپک سمجھداری سے متعلق یہ ہے۔ تو ہمارے پروگرام میں جو ہے وہ ایک نیک اعمال، جو 72 نیک اعمال اسلامی بھائیوں کے لیے، 63 نیک اعمال یہ اسلامی بہنوں کے لیے ہیں، شیخ کامل شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے عطا فرمائے ہیں۔ اس کی اپلیکیشن بھی ہے، اپنے موبائل میں اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اس کا پیپر لے لیجئے، روزانہ نیک اعمال کا جائزہ لیجئے۔ تو آج کا نیک عمل دیکھتے ہیں کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں نیک عمل۔ 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ 72 نیک اعمال بصورت سوالات عطا فرمائے ہیں۔ 72 نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل یہ ہے۔ کیا آپ نے گھر سے اس ہفتے کسی نہ کسی اسلامی بہن، مثلاً بہن، بیٹی، والدہ، بچوں کی والدہ وغیرہ کو اسلامی بہنوں کے اجتماع میں بھیجا؟ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح نیک اعمال کا جائزہ لیتے رہیں، ڈیلی والے ہیں، ویکلی والے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی سمجھ میں اضافہ ہوگا۔ ابھی کہ ہمارا پروگرام کا ٹائم ختم ہے، دونوں مبلغین سے میں یہ عرض کروں گا کہ سمجھداری سے متعلق کہ عطر بھائی، ایک ہوتا نا کہ آج کل موٹیویشنل اسپیکر، تو پھر اپنی اسکلز ڈیولپ کریں، اپنی عقل کو بڑھائیں، آپ آگے بڑھیں، ترقی کریں، یا بچوں کو کہتے ہیں کہ ابھی تک تم میں سمجھ نہیں آئی، فلاں کے بچے کو دیکھو کتنا سمجھدار ہے، یا دینی ماحول میں بھی کہتے ہیں کہ یار میرا بچہ تو کچھ نہیں کرتا، اس کا بچہ بڑا سمجھدار ہے، تو اس پر آپ کیا ذرا چند جملوں میں اس کو لیں گے؟
میں تو اس کے جو کنکلوڈ ٹاک کے طور پر یہ لوں گا کہ ہم نے جو نیکی کی دعوت میں ایک پیراگراف ہے ہمارا کہ زندگی بے حد مختصر ہے، سمجھدار وہی ہے کہ جس کو جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے اتنا قبر و آخرت کی تیاری کے لیے کوشاں رہے، کوشش کرے۔ اور اس کے لیے میں یہی عرض کروں گا کہ آج کے دور کی سمجھداری یہ ہے کہ زمانے کے ولی شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ سے نسبت ہو، اور اس دینی ماحول دعوت اسلامی کو جوائن کیجئے، جو نیک اعمال کا رسالہ ہے اسے پورے کیجئے، ہر ماہ کے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیجئے، اور گھر میں ایک آئیڈیل انوائرمنٹ بنانے کے واسطے، ایک آئیڈیل ماحول بنانے کے واسطے شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ نے جو گھر میں نیک ماحول بنانے کے 19 مدنی پھول عطا فرمائے ہیں انہیں ضرور لے لیجیے۔ اور عقل مندی یہ ہے کہ آپ بھی، آپ کے اہل خانہ بھی دعوت اسلامی والے بن جائیے، ادھر ادھر نہ پھٹکیے۔ واللہ عرض کر رہا ہوں ہم انشاءاللہ عز و جل شیخ کامل کے مبارک طریقے پر چل پڑیں، صراط مستقیم کی بہترین راہ ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ قربان بھائی ماشاءاللہ آپ نے درس نظامی کیا، دعوت اسلامی کے مبلغ بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ایک عرصہ ہو گیا تو آپ نے جو ہے وہ علم دین بھی حاصل کیا، ایک درس نظامی کیا، اور ماشاءاللہ دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ کیا پیغام دیں گے کہ اپنی سمجھ کو، اپنی عقل کو اس طرح کیسے بندہ یوٹیلائز کرے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنی جو اللہ نے آپ کو سمجھ اور فہم عطا فرمائی ہے اس کا درست استعمال یہ ہے کہ آپ اپنے اندر اوور کانفیڈنس پیدا نہ کریں، اور نہ ہی سامنے والے کو حقیر سمجھیں۔ جسے کہتے ہیں نا کہ 2 شخص کسی کی نہیں سنتے، ایک وہ جو ضرورت سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے، دوسرا وہ جو بیوقوف ہوتا ہے۔ کہتے ہیں دونوں ہی بیوقوف ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ضرورت سے زیادہ عقل مند ہے، ضرورت سے زیادہ عقل مند ہونے کی وجہ سے اگر اس کو نصیحت کی بات کی جاتی ہے، وہ والدین کی طرف سے ہو، وہ اساتذہ کی طرف سے ہو، وہ سمجھدار لوگوں کی طرف سے ہو، وہ کہیں سے بھی ہو، لیکن چونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہوں میں ہی ہوں، میری رائے بالکل درست ہے، میرے باتیں بالکل درست ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ ایک نہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی معاملے میں جا کر ٹھوکر کھا لیتا ہے، پھر بعد میں پلٹ کر آتا ہے کہ نہیں واقعی میں غلط تھا، میں نے اپنی عقل کا غلط استعمال کیا تھا۔ عقل کے درست استعمال وہی ہے جو میرے بڑوں نے میری تربیت کی تھی اور مجھے سمجھایا تھا۔ تو سامنے والے کو حقیر نہ سمجھا جائے، اور کانفیڈنس ہونے کے بجائے، ضرورت سے زیادہ اپنی عقل کو سمجھنے کے بجائے اپنی عقل کا درست استعمال اس طریقے سے کیا جائے کہ اپنے بڑوں کی باتوں کو مانا جائے۔ اسی میں ہی عقل مندی ہے اور اسی میں سمجھداری ہے، اور یہ تب پیدا ہوگی کہ جب آپ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو کر علم دین حاصل کریں گے۔ آپ دیکھیے امیر سنت کے مدنی مذاکرے ہو گئے، علم دین کی محفل ہو گئی، بالخصوص مدنی قافلے ہو گئے۔ وہ جو اپنے آپ کو عقل مند تو کہتے تھے، لیکن ان کی عقل ایسی تھی کہ وہ کوئی بات بولیں تو لڑائی کے بغیر ان کو چپ نہیں ہونا ہے۔ لیکن جب وہی مدنی قافلے میں گئے تو آپ دیکھیے ان کو دعوت اسلامی نے، علم دین نے عقل کا کتنا زبردست استعمال سکھایا کہ ان کے اندر بردباری، نرم اور حلم اور معاف کرنا الحمدللہ سکھا دیا۔ تو علم کی بڑی نعمت ہے، علم کی بڑی قدر ہے، عقل کو استعمال کیجئے، علم سیکھ کر کیجئے۔ کیا بات ہے، اور علم سے عقل بڑھے گی، بالکل بڑھے گی۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہمیں بس ایسی عقل دے کہ جس سے آخرت کا فائدہ ہو اور دنیا کے بھی جائز فائدے ملیں، ایسی عقل اور ایسی سمجھداری نہ ہو کہ کسی مسلمان کا مال کھا جائیں، ایسی عقل فاسٹ نہ ہو، ایسی سمجھداری یا ایسے اوور کانفیڈنٹ نہ ہو کہ اس کا دل دکھایا، اس کا دل دکھایا اپنی چرب زبانی سے، اور مقصد غیبتیں کی، برائیاں کی، دل آزاریاں کی، ایسا نہ ہو۔ جو بھی کرنا ہے، جتنی عقل ہے، جتنی سمجھ ہے، سب سے بڑھ کر تو یہ کہ شریعت کے دائرے میں، شریعت کی باؤنڈریز کے اندر ہوں، اور پھر اللہ نے سمجھ اور عقل دی ہے۔ دنیاوی طور پر آپ کے پاس کوئی منصب ہے، کوئی عہدہ ہے، آپ ٹیلنٹڈ ہیں، آپ کے پاس ایسا ہنر ہے، ایسا فن ہے، تو اپنی اس سمجھ سے، عقل سے دین کو بھی تو فائدہ پہنچائیے۔ دعوت اسلامی کتنی بڑی تحریک ہے، دنیا بھر میں اس کا پیغام پہنچا ہوا ہے، پہنچ رہا ہے، شعبے بن رہے ہیں، بن چکے ہیں اور بن رہے ہیں۔ تو اگر آپ کی یہ سمجھ بوجھ، سمجھداری ہے جو اللہ نے دی ہے، ہمارا کیا کمال، یہ عقل جا بھی تو سکتی ہے نا، عقل زائل بھی تو ہو سکتی ہے نا، جسم بھی تو یہ بستر پر آ سکتا ہے نا، بیڈ پہ بندہ چلا جا سکتا ہے نا، پیرالائز بھی ہو سکتا ہے، اللہ عافیت میں رکھے، کیتھیٹر بھی لگ سکتا ہے، کئی ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جو پیمپر میں آ جاتے ہیں، اللہ عافیت دے۔ تو یہ جسم ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ عقل سمجھ ہے تو اللہ کی نعمت ہے۔ تو صرف اور صرف دنیا میں اس کو استعمال نہ کریں، دنیا میں بھی استعمال کرتے ہیں تو پازیٹیو وے میں، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور پھر آخرت کے لیے تو اس کو لازمی استعمال کریں، لازمی استعمال کریں۔ دعوت اسلامی آپ کی اپنی تحریک ہے، دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں۔ آپ اپنے علاقوں میں، دنیا میں، جس شہر میں ہیں،
دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر دین کی خدمت کیجئے. ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجئے. ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ یہ تربیت فرماتے ہیں, مدنی پھول دیتے ہیں. تو انشاءاللہ اس سے بھی سمجھداری اور عقل بڑھے گی. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گھر اور معاش محبتیں